لبیک یا رسول اللہ، محبت رسول کا پیغام۔ لبیک یا رسول اللہ، یہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ ایک مسلمان کے دل کی وہ پکار ہے جس میں محبت، عقیدت، وفاداری اور اتباع رسول کے جذبات سمٹ آتے ہیں۔ جب ایک عاشق رسول یہ الفاظ ادا کرتا ہے تو اس کے دل میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات مبارک سے بے مثال محبت، آپ کی سنتوں پر چلنے کا عزم اور آپ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی خواہش بیدار ہوتی ہے۔ رسول اللہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ نے انسان کو اندھیروں سے نکال کر ایمان، اخلاق، عدل، محبت اور انسانیت کی روشنی عطا فرمائی۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ کی زندگی میں اہل ایمان کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سچی محبت رسول صرف جذبات اور الفاظ کا نام نہیں بلکہ آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کا نام ہے۔ جو شخص دل سے لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے کردار، معاملات، عبادات اور اخلاق میں بھی نبی کریم رسول اللہ کی بعثت سے پہلے دنیا جہالت، ظلم، تعصب اور بے شمار برائیوں میں مبتلا تھی۔ طاقتور کمزور کو دبا دیتا تھا، عورتوں کے حقوق پامال کیے جاتے تھے، قبائلی دشمنیاں نسلوں تک چلتی تھیں اور معاشرے میں ظلم و ناانصافی عام تھی۔ ایسے ماحول میں نبی کریم نے توحید، عدل، مساوات، رحم اور بھائی چارے کا پیغام دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا معیار تقویٰ ہے۔ یہ تعلیم آج بھی انسانیت کے لیے امن اور مساوات کا عظیم منشور ہے۔ آپ کی رحمت صرف مسلمانوں تک محدود نہ تھی، قرآن کریم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا۔ آپ نے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، یتیموں، مسکینوں، غلاموں، پڑوسیوں اور ضرورت مندوں کے حقوق بیان فرمائے۔ یہ جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کی تعلیم دی اور ظلم سے منع فرمایا۔ کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ حقیقی عظمت انسانوں کے دل جیتنے اور ان کے
طائف کا واقعہ محبت اور صبر کی ایک عظیم مثال ہے۔ جب اہل طائف نے آپ کو سخت تکلیف پہنچائی اور پتھر مارے، تب بھی آپ نے ان کے لیے بددعا کے بجائے ہدایت کی امید ظاہر فرمائی۔ یہ وہ اخلاق ہے جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ عام انسان معمولی تکلیف پر بدلہ لینے کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن رحمت عالم نے اپنے ستانے والوں کے لیے بھی خیر چاہیے۔ یہی اخلاق نبوی ہمیں سکھاتا ہے کہ نفرت کا جواب ہمیشہ نفرت سے دینا ضروری نہیں۔ صبر، حکمت اور حسن اخلاق بہت بڑے دل کی علامت ہے۔ فتح مکے کے موقع پر بھی آپ کی عظمت اور رحم کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے برسوں مسلمانوں پر ظلم کیا، انہیں شکست کے بعد آپ کے سامنے کھڑا ہونا پڑا، لیکن آپ انتقام کا دروازہ کھولنے کے بجائے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ یہ تاریخ کا ایسا روشن باب ہے جس میں طاقت کے عروج پر معافی، رحم اور انسانیت کا مظاہرہ کیا کیا۔ اسی لیے آپ کا کردار آج کی دنیا کے لیے امن و محبت کا سب سے عظیم نمونہ ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کہنے کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زبان، دل اور عمل کو پاک کریں۔ نبی کریم نے سچائی کو بہت اہمیت دی۔ آپ نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ نے امانت میں خیانت، جھوٹ، دھوکے، غیبت، بدگمانی اور اتباع رسول کے جذبات سمجھ پاتے ہیں جب ایک عاشق رسول یہ لبیک یا رسول اللہ، یہ صدا ایک ایسے دل کی آواز ہے جو اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ یہ الفاظ جب زبان سے نکلتے ہیں تو دل میں عقیدت کی ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ کی محبت ایمان کی روح ہے، لیکن اس محبت کی اصل خوبصورتی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب انسان اپنے محبوب کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے۔ سچی محبت انسان کے کردار کو بدل دیتی ہے، اس کی سوچ کو پاکیزہ کرتی ہے اور اسے نیکی، رحم، صبر اور خدمت کی طرف لے جاتی ہے۔ رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ نے انسانیت کو اللہ کی وحدانیت، آخرت کی جواب دہی اور نیک زندگی کا پیغام دیا۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ
انسان کی اصل کامیابی دولت، شہرت یا طاقت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ آپ نے دلوں کو جوڑا، نفرتوں کو ختم کیا، اور ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جس میں کمزوروں کے حقوق کی حفاظت ہو، مظلوم کی مدد کی جائے، اور طاقتور کو بھی انصاف کا پابند بنایا جائے۔ آپ کی ولادت مبارک نے دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ایک ایسی ہستی تشریف لائی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت پر اپنی عظیم نعمت مکمل فرمائی۔ آپ نے بچپن ہی سے پاکیزہ کردار، سچائی اور امانت داری کا نمونہ پیش کیا۔ اہل مکہ آپ کی سچائی اور امانت پر اعتماد کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے بھی آپ کا کردار اتنا بلند تھا کہ لوگ آپ کو صادق اور الامین کہتے تھے۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو مشکلات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا۔ اہل مکہ نے مخالفت کی، تانے دیے، تکلیفیں پہنچائیں، اور آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، لیکن آپ نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ آپ نے صبر کیا، دعا کی، اور حکمت کے ساتھ دعوت کا کام جاری رکھا۔ یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کی راہ میں مشکلات آئی تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ محبت رسول اللہ میں ایک بڑا تقاضا صبر ہے۔ ہماری زندگی میں بھی مشکلات آتی ہیں، کبھی مالی پریشانی، کبھی بیماری، کبھی رشتوں کی مشکلات، اور کبھی ناکامی انسان کو پریشان کر دیتی ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں سیرت نبوی سے حوصلہ حاصل کرنا چاہیے۔ نبی کریم نے اس سے کہیں زیادہ آزمائشوں کا سامنا کیا، مگر آپ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ آپ نے ہر مشکل میں صبر، دعا اور حکمت کا راستہ اختیار فرمایا۔ ہجرت مدینہ بھی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ مکہ سے مدینہ کا سفر صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا نہیں تھا، بلکہ یہ ایمان، قربانی اور اللہ پر توکل کی عظیم مثال تھی۔ مسلمانوں نے اپنے گھروں، مال اور کاروبار کو اللہ کی خاطر چھوڑا۔ مدینہ پہنچ کر رسول اللہ نے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جس کی بنیاد ایمان، اخوت، انصاف اور ذمہ داری پر تھی۔ مدینہ منورہ میں آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں صرف عبادت کافی نہیں، بلکہ دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا بھی ضروری ہے۔ انصار نے مہاجرین کی مدد کی، اپنے گھروں کے دروازے کھولے اور اپنے وسائل میں انہیں شریک کیا۔ یہ ایسا
عظیم سبق ہے۔ اگر ہم لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ہمیں اپنے معاشرے میں بھی اخوت پیدا کرنی چاہیے۔ کسی غریب کی مدد کرنا، کسی یتیم کی کفالت کرنا، کسی بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشان شخص کو تسلی دینا، اور کسی بھوکے کو کھانا کھلانا محبت رسول۔ لبیک یا رسول اللہ، یہ صدا ایسے دل کی آواز ہے جو اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ یہ الفاظ جب لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، محبت رسول کا پیغام۔ لبیک یا رسول اللہ، یہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ ایک مسلمان کے دل کی وہ پکار ہے جس میں محبت، عقیدت، وفاداری اور اتباع رسول کے جذبات سمٹ آتے ہیں جب ایک عاشق رسول یہ الفاظ ادا کرتا ہے تو اس کے دل میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات مبارکہ سے بے مثال محبت کی سمتوں پر چلنے کا عزم اور آپ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی خواہش بیدار ہوتی ہے۔ رسول اللہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ نے انسان کو اندھیروں سے نکال کر ایمان، اخلاق، عدل، محبت اور انسانیت کی روشنی عطا فرمائی۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ کی زندگی میں اہل ایمان کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سچی محبت رسول صرف جذبات اور الفاظ کا نام نہیں بلکہ آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کا نام ہے۔ جو شخص دل سے لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے کردار، معاملات، عبادات اور اخلاق میں بھی نبی کریم رسول اللہ کی بعثت سے پہلے دنیا جہالت، ظلم، تعصب اور بے شمار برائیوں میں مبتلا تھی۔ طاقتور کمزور کو دبا دیتا تھا، عورتوں کے حقوق پامال کیے جاتے تھے، قبائلی دشمنیاں نسلوں تک چلتی تھی، اور معاشرے میں ظلم و ناانصافی عام تھی۔ ایسے ماحول میں نبی کریم نے توحید، عدل، مساوات، رحم اور بھائی چارے کا پیغام دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی
فضیلت نہیں، فضیلت کا معیار تقویٰ ہے۔ یہ تعلیم آج بھی انسانیت کے لیے امن اور مساوات کا عظیم منشور ہے۔ آپ کی رحمت صرف مسلمانوں تک محدود نہ تھی، قرآن کریم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا۔ آپ نے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ یتیموں، مسکینوں، غلاموں، پڑوسیوں اور ضرورت مندوں کے حقوق بیان فرمائے۔ آپ نے جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کی تعلیم دی اور ظلم سے منع فرمایا، کہ پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ حقیقی عظمت انسانوں کے دل جیتنے اور ان کے دکھ بانٹنے میں ہے۔ طائف کا واقعہ محبت اور صبر کی ایک عظیم مثال ہے۔ جب اہل طائف نے آپ کو سخت تکلیف پہنچائی اور پتھر مارے، تب بھی آپ نے ان کے لیے بددعا کے بجائے ہدایت کی امید ظاہر فرمائی۔ یہ وہ اخلاق ہے جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ عام انسان معمولی تکلیف پر بدلہ لینے کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن رحمت عالم نے اپنے ستانے والوں کے لیے بھی خیر چاہی۔ یہی اخلاق نبوی ہمیں سکھاتا ہے کہ نفرت کا جواب ہمیشہ نفرت سے دینا ضروری نہیں۔ صبر، حکمت اور حسن اخلاق بہت بڑے دل کی علامت ہے۔ فتح مکے کے موقع پر بھی محبت رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ ایک مسلمان کے دل کی وہ پکار ہے جس میں محبت، عقیدت، وفاداری اور اتباع رسول۔ یہ تاریخ کا ایسا روشن باب ہے جس میں طاقت کے عروج پر معافی، رحم اور انسانیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ اسی لیے آپ کا کردار آج بھی دنیا کے لیے امن و محبت کا سب سے عظیم نمونہ ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ صدائے کی ایسے دل کی آواز ہے جو اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ یہ الفاظ جب زبان سے نکلتے ہیں تو دل میں عقیدت کی ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ کی محبت ایمان کی روح ہے، لیکن اس محبت کی
اصل خوبصورتی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب انسان اپنے محبوب کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے۔ سچی محبت انسان کے کردار کو بدل دیتی ہے، اس کی سوچ کو پاکیزہ کرتی ہے اور اسے نیکی، رحم، صبر اور خدمت کی طرف لے جاتی ہے۔ رسول اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، انسانیت کو اللہ کی وحدانیت، آخرت کی جواب دہی اور نیک زندگی کا پیغام دیا۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ انسان کی اصل کامیابی دولت، شہرت یا طاقت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ آپ نے دلوں کو جوڑا، نفرتوں کو ختم کیا اور ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جس میں کمزوروں کے حقوق کی حفاظت ہو، مظلوم کی مدد کی جائے اور طاقتور کو بھی انصاف کا پابند بنایا جائے۔ آپ کی ولادت مبارکہ نے دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ایک ایسی ہستی تشریف لائی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت پر اپنی عظیم نعمت مکمل فرمائی۔ آپ نے بچپن ہی سے پاکیزہ کردار، سچائی اور امانت داری کا نمونہ پیش کیا۔ اہل مکہ آپ کی سچائی اور امانت پر اعتماد کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے بھی آپ کا کردار اتنا بلند تھا کہ لوگ آپ کو صادق الامین کہتے تھے۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو مشکلات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا۔ اہل مکہ نے مخالفت کی، تانے دیے، تکلیفیں پہنچائیں اور آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑکی، لیکن آپ نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ آپ نے صبر کیا، دعا کی اور حکمت کے ساتھ دعوت کا کام جاری رکھا۔ یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کی راہ میں مشکلات آئے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ محبت رسول کا ایک بڑا تقاضا صبر ہے۔ ہماری زندگی میں بھی مشکلات آتی ہے، کبھی مالی پریشانی، کبھی بیماری، کبھی رشتوں کی مشکلات اور کبھی ناکامی انسان کو پریشان کر دیتی ہے۔ اس وقت میں ہمیں سیرت نبوی سے حوصلہ حاصل کرنا چاہیے۔ نبی کریم نے اس سے کہیں زیادہ آزمائشوں کا سامنا کیا، مگر آپ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ آپ نے ہر مشکل میں صبر، دعا اور حکمت کا راستہ اختیار فرمایا۔ ہجرت مدینہ بھی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ مکے سے مدینہ کا سفر صرف ایک جگہ سے دوسری
جگہ منتقل ہونا نہیں تھا، بلکہ یہ ایمان، قربانی اور اللہ پر توکل کی عظیم مثال کی۔ مسلمانوں نے اپنے گھروں، مال اور کاروبار کو اللہ کی خاطر چھوڑا، مدینہ پہنچ کر رسول اللہ نے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جس کی بنیادی مان اخوت، انصاف اور ذمہ داری پر تھی۔ مدینہ منورہ میں آپ نے مہاجری اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں صرف عبادت کافی نہیں، بلکہ دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا بھی ضروری ہے۔ انصار نے مہاجرین کی مدد کے اپنے گھروں کے دروازے کھولے اور اپنے وسائل میں انہیں شریک کیا۔ یہ احساس آج کے انسان کے لیے بھی ایک عظیم سبق ہے۔ اگر ہم لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ہمیں اپنے معاشرے میں بھی